یہ کہانی ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور عامر کی، جس کی زندگی ایک طوفانی رات کے بعد آپ کہہ لیں ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس ایک واقعے نے عامر کی نفسیات کو، اس کی پوری حقیقت کو کیسے ایک نئی شکل دے دی۔ صحیح۔ یہ صرف ایک ڈائن کی کہانی نہیں، یہ اس ڈیڈ لائن کی کہانی ہے جو اس واقعے کے بعد عامر کی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ بن گئی۔ تو ہمارے پاس جو ماخذ ہے ڈائن اور سورج غروب ہونے کی ڈیڈ لائن، آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ جی ضرور۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک طوفانی رات، سنسان ہائی وے، رات کے 2 بج رہے ہیں اور عامر اپنی ٹیکسی میں گھر جا رہا ہے۔ اور اسے سڑک کے کنارے سفید کپڑوں میں ایک عورت نظر آتی ہے۔ اب پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت ایسی جگہ پر کوئی نارمل انسان گاڑی روکے گا بھی کیوں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ انسانیت اور خود کی حفاظت کے بیچ کی ایک کشمکش ہے۔ جی۔ داستان بتاتی ہے کہ عامر نے انسانیت کے ناطے گاڑی روکی، لیکن شاید اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور روزانہ درجنوں اجنبیوں کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ اچھا۔ تو اس کا ذہن خطرے کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ایک عام انسان دیکھے گا۔ اس کے لیے شاید یہ بس ایک اور سواری تھی۔ خیر، وہ عورت خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور یہاں سے ماحول بدلنا شروع ہوتا ہے۔ جی فوراً۔ کوئی چیخو پکار نہیں، کوئی ڈراؤنا چہرہ نہیں، کم از کم ابھی تک نہیں، بلکہ حواس پر حملہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ گاڑی میں ایک دم سڑان کی بو پھیل جاتی ہے اور ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ یہ تفصیلات کیوں اہم ہیں؟ کیونکہ یہ خوف پیدا کرنے کا ایک بہت مؤثر نفسیاتی طریقہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ کچھ خوفناک دیکھتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب بو اور درجہ حرارت بدل جائے تو آپ اسے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ تو آپ کے محفوظ ماحول کے اندر حملہ ہے۔ جی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خطرہ اب باہر نہیں، آپ کے ساتھ اندر آ چکا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ عامر سائیڈ مرر میں دیکھتا ہے اور اسے ایک جلا ہوا خوفناک چہرہ نظر آتا ہے جو اسے گھور رہا ہے۔ جی، کہانی کے مطابق اس کا دل دہل جاتا ہے، لیکن یہاں اس کا رد عمل بہت غیر معمولی ہے۔ وہ چیختا نہیں، گاڑی سے کنٹرول نہیں کھوتا، وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایک سطح پر تو یہ عقیدے کا طاقت ہے، ایک روحانی ڈھال، لیکن ایک گہری نفسیاتی سطح پر دیکھیں تو شدید خوف کے عالم میں انسانی ذہن بکھرنے لگتا ہے۔ اچھا، حواس قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں کسی جانی پہچانی مقدس آیت کا ورد ذہن کے لیے ایک لنگر، ایک اینکر کا کام کرتا ہے۔ یہ آپ کی توجہ خوف سے ہٹا کر ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے۔ مطلب حواس مجتمع رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف ایک دفاعی عمل نہیں، بلکہ ذہن پر قابو پانے کی ایک ٹیکنیک بھی ہے۔ اور یہ کام کرتی ہے؟ جی ہاں، ڈائن عجیب آوازیں نکالتی ہے اور آخر کار چیختی ہوئی گاڑی سے نکل کر جنگل میں غائب ہو جاتی ہے۔ عامر کی جان بچ گئی۔ عارضی طور پر؟ ہاں، عارضی طور پر۔ وہ جنگ جیت گیا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ یہ صرف پہلا راؤنڈ تھا۔ تو عامر کانپتا ہوا گھر پہنچتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور کسی کو کچھ بتائے بغیر سو جاتا ہے۔ کوئی بھی یہی سوچے گا کہ چلو ایک برا خواب تھا، ختم ہو گیا۔ لیکن کیا مافوق الفطرت دنیا سے ٹکراؤ اتنا آسان ہوتا ہے کہ آپ اسے بس پیچھے چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں، اور یہی اس داستان کا اگلا اور زیادہ خوفناک حصہ ہے۔ پہلے خطرہ گاڑی میں تھا، ایک بیرونی وجود۔ اب وہ خطرہ اس کے اپنے وجود کے اندر منتقل ہونے والا تھا۔ وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ جی۔ اگلی رات عامر کو شدید بخار ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی صبا اسے عام بیماری سمجھ کر تیمارداری کرتی ہے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو معاملے کو یکسر بدل دیتا ہے۔ عامر اچانک اٹھ کر بیٹھتا ہے اور خون کی کہہ کرتا ہے۔ 1 منٹ، یہ تو سیدھا سیدھا کسی ہارر فلم کا منظر ہے۔ جی، لیکن یہ صرف خوف بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کہانی کے مرحلے کی تبدیلی کی علامت ہے۔ اچھا؟ خون کی کہہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب یہ کوئی بھوت پریت کا سایہ نہیں رہا، بلکہ ایک جسمانی حملہ ہے۔ قبضہ یعنی پوزیشن کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس کا جسم اب صرف اس کا نہیں رہا، وہ ایک میدان جنگ بن چکا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے فوراً بعد قبضے کی کلاسک علامات سامنے آتی ہیں۔ اس کی آواز بدل کر ایک بھاری مردانہ آواز بن جاتی ہے اور وہ ایک نامعلوم زبان میں بڑبڑانے لگتا ہے۔ جی، یہاں اس کی بیوی صبا کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ گھبرا کر ڈاکٹر کو نہیں بلاتی، بلکہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ طبی نہیں، روحانی ہے۔ صبا کا یہ فیصلہ عامر کی بقا کے لیے کلیدی ثابت ہوتا ہے۔
یہ اس ثقافتی فہم کی عکاسی کرتا ہے جہاں لوگ مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں سائنس اور طب کی حدود سے باہر ہوتی ہیں۔ وہ فوراً محلے کے ایک بزرگ ایک بابا جی کو بلاتی ہے جی، اور جیسے ہی بابا جی کمرے میں داخل ہوتے ہیں، عامر کے اندر موجود وہ مخلوق انہیں دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ یہ ہنسی کیوں؟ یہ تکبر ہے یا کچھ اور؟ یہ ایک نفسیاتی چال ہے۔ یہ ہنسی بابا جی کے اختیار کو چیلنج ہے، ان کی روحانی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا، وہ مخلوق یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جسم اب میرا ہے۔ لیکن بابا جی تجربہ کار ہے، وہ فوراً تشخیص کر لیتے ہیں جی، کہ یہ ڈائن عامر کے جسم پر مکمل طور پر قابض ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک طویل روحانی جنگ کا ذکر ہے جس میں عامر کا جسم تشدد کا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی ہوا میں اچھلتا ہے، کبھی دیواروں سے ٹکراتا ہے۔ اور یہ جسمانی تشدد بہت اہم ہے۔ کیوں؟ اس داستان میں شیطانی قبضہ صرف ذہنی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہے۔ یہ اس تصور کو مضبوط کرتا ہے کہ برائی صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک ٹھوس قوت ہے جو مادی دنیا پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو عامر کا جسم اس جنگ کا سٹیج ہے۔ جی، جہاں دو طاقتیں ٹکرا رہی ہیں اور اس کا جسم اس ٹکراؤ کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ کئی گھنٹوں کی اس کشمکش کے بعد بابا جی کی ایک آخری روحانی ضرب سے عامر کے منہ سے ایک کالی دھوئیں جیسی چیز نکلتی ہے اور کھڑکی توڑ کر غائب ہو جاتی ہے۔ اور عامر نڈھال ہو کر گر جاتا ہے۔ جنگ ختم۔ کم از کم وہ حصہ جو جسم کے اندر لڑا جا رہا تھا، لیکن اصل جنگ اب شروع ہونی ہے جو عامر کو اپنی باقی کی زندگی میں لڑنی ہے۔ عامر کی جان تو بچ جاتی ہے، لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو بابا جی اسے ایک تعویذ پہنانے کے بعد ایک انتباہ کرتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو کہانی کا یہی حصہ مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، یہ کوئی خوش کن انجام نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک معاہدہ ہے، ایک قیمت ہے جو اسے اپنی زندگی کے بدلے چکانی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں وہ ڈائن ختم نہیں ہوئی، صرف بھاگی ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں رہے گی۔ تمہیں ہر حال میں شام 7 بجے سے پہلے سورج ڈھلنے سے پہلے گھر واپس آنا ہوگا۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے؟ اگر تم کبھی مغرب کے بعد باہر رہے تو میرا یہ تعویذ بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ یہ ایک عجیب شرط ہے، شام 7 بجے کی ڈیڈ لائن، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ دنیا بھر کی لوک روایات میں غروب آفتاب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات ملتے ہیں، جب روشنی اور اندھیرے کے بیچ کی لکیر دھندلا جاتی ہے۔ یعنی جب روحانی دنیا زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے؟ ایک طرح سے جی۔ مغربی روایات میں اسے وچنگ آور کہتے ہیں۔ جاپانی لوک کہانیوں میں بھی ایسی مخلوقات کا وقت اندھیرا ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو ہاں، ایک سطح پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس مخلوق کی طاقت اس وقت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف اتنا ہی ہے؟ کیا یہ صرف ایک مافوق الفطرت اصول ہے؟ میرے خیال میں اس کی ایک گہری نفسیاتی تعبیر بھی ہے۔ یہ جو 7 بجے کی ڈیڈ لائن ہے، یہ صرف ایک شرط نہیں بلکہ ایک نفسیاتی استعارہ ہے۔ استعارہ؟ کس چیز کا؟ یہ اس شدید صدمے، اس ٹراما کی علامت ہے جس سے عامر گزرا ہے۔ اکثر بڑے حادثوں سے بچ جانے والے لوگ اپنی باقی زندگی خود ساختہ حدود اور اصولوں میں قید کر لیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اس تجربے سے نہ گزریں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈیڈ لائن اس ڈائن کی طاقت سے زیادہ عامر کے اپنے خوف کی نمائندگی کرتی ہے؟ بالکل، جس نے اس کی آزادی کو محدود کر دیا ہے۔ وہ تعویذ اسے جسمانی طور پر بچاتا ہے، لیکن یہ ڈیڈ لائن اس کے ذہن پر لگنے والے زخم کی مستقل یاد دہانی ہے۔ تو وہ اب ایک ایسی دنیا میں جی رہا ہے جس کے اصول اس ایک رات کے تجربے نے لکھے ہیں؟ جی، اس نے اپنی آزادی کی قیمت ایک اصول کی صورت میں ادا کی ہے۔ یہ ایک طرح کی عمر قید ہے جس میں جیل کی دیواریں نہیں بلکہ گھڑی کی سوئیاں ہیں۔ اور کہانی کا اختتام اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ آج بھی عامر ٹیکسی چلاتا ہے، لیکن چاہے کتنی ہی بڑی سواری کیوں نہ ملے، 7 بجتے ہی وہ گھر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اس نے اس اصول کو قبول کر لیا ہے، اپنی زندگی کو اس ڈیڈ لائن کے تابع کر دیا ہے۔ اس نے جنگ جیت لی لیکن آزادی ہار دی۔ یہ شاید اس نے ایک نئی قسم کی آزادی حاصل کی ہے، خوف سے آزادی، لیکن ایک محدود دائرے کے اندر۔ اس نے اپنی شاموں کی قربانی دے کر اپنے دن محفوظ کر لیے۔ تو ایک رات کا خوفناک واقعہ عامر کے لیے زندگی بھر کا سبق بن گیا۔
اس نے موت کو شکست دی لیکن قیمت اپنی زندگی کے ایک حصے کی آزادی کی صورت میں چکائی۔ اور یہ کہانی ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ بقا کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ عامر نے اپنی جنگ جیت لی، لیکن کیا وہ مکمل طور پر آزاد ہو پایا؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بڑے صدموں سے گزرنے کے بعد ہم اپنی زندگیوں پر کون سی اندیکھی زنجیریں اور ڈیڈ لائنز مسلط کر لیتے ہیں۔ یہ ایک گہرا نکتہ ہے۔ ہم سب کی زندگی میں شاید ایسی کوئی نہ کوئی شام 7 بجے کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے جو شاید اتنی ڈرامائی نہ ہو۔ جی، لیکن وہ ہمارے فیصلوں اور ہماری آزادی پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک خیال جو یہ داستان ہمارے لیے چھوڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سے اصول ہیں جنہیں ہم نے کسی بڑی مشکل سے نکلنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنا لیا ہے، اور کیا وہ اصول آج بھی ہماری حفاظت کر رہے ہیں یا اب وہ صرف ہمارے خوف کی بنائی ہوئی دیواریں بن چکے ہیں جن میں ہم خود قید ہیں۔